بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو اب بھی بات کر لیتے ہیں کہ جی آج کل یعنی اس اسپیشلی ایک دو دن سے یہ کانسپرینسی پی ٹی آئی چیئرمین شپ کو حوالے لے کر کے چل رہی ہے، اس کے حوالے سے کہ یہ ایک تو کچھ وکلاء کی ٹیمیں اندر جاتی ہیں ملاقات کے لیے اور باہر آ کر وہ اپنے اپنے بیانات دیتی ہیں۔ میرے خیال میں جو سیکٹری ہیں، جنرل سیکٹری ہیں پی ٹی آئی کے یا کور کمیٹی ہے، ان کو ایک ریگولیٹری لیٹر جو ہے وہ جاری کرنا چاہیے کہ کون جو ہے وکلاء میں سے کوئی ایک بندہ چننا چاہیے کہ جو اپنا موقف دے گا جیل سے باہر آ کر، اور اسی طرح یعنی یا وہ یہ کر لیں کہ وہ اپنا موقف وہ کور کمیٹی کو دیں، جنرل سیکرٹری کو، اور وہ آگے ایک اعلامیہ جاری کریں۔ ابھی ایک اعلامیہ آ بھی گیا ہے جس میں انہوں نے کافی حد تک کانسپرینسیز جو ہیں وہ ان کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ابھی مختلف وکلاء کے علیمہ خان کے صاحبہ کے اور اس حوالے سے جو کانسپرینسیز ہیں اور ان کا جو موقف ہے ان کے چھوٹے چھوٹے کلپس آپ سن لیں تو بات واضح ہو جائے گی کہ اتنا زیادہ اختلاف ہے نہیں جتنا کہ میڈیا کے اوپر بنایا جا رہا ہے یا اس کو اچھالا جا رہا ہے، کیونکہ سب کا موقف تقریباً ایک ہی ہے اور اس چیز پر متفق ہیں کہ جی جو ایکچولی جو بانی چیئرمین ہے عمران خان وہی رہیں گے، وہی پی ٹی آئی ہے اور اسی کے نام سے پی ٹی آئی ہے، اور عمران خان کے علاوہ کوئی پی ٹی آئی نہیں ہے۔ نہ یہ اس لیے ہے کہ کیونکہ عوام ہی ماننے کو تیار نہیں ہے، تو عوام جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، وہ بلے کے ساتھ ہیں، اور باقی ڈفرینس آف اوپینین یا وے آف ٹاکنگ ہر بندے کا تھوڑا ڈفرینس ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اتنے عقیدت میں، اور کچھ لوگ اس کو کہ وہ عمران خان کے علاوہ کسی کا نام ہی نہیں سننا چاہتے، اور کچھ جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ وہ لیگل پوائنٹ آف ویو سے لے کر کنسرن ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ موجودہ سچویشن سے نکلنے کے لیے اور پی ٹی آئی اور عمران خان کو اور بلے کو الیکشن میں لے جانے کے لیے جو بھی قانونی معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے چلا جائے، اور تاکہ اس جو ایک سچویشن ہے اس سے نکلا جائے، تو باقی چیزیں جو ہیں وہ بعد میں انشاءاللہ سیٹل ہو جائیں گی۔ تو امید ہے کہ یہ سماعت کانسپرینسی اسبی لطیف کھوسہ صاحب کو سنتے ہیں، علیمہ خان صاحب کو سنتے ہیں، نعیم پنجوتھا صاحب کو سنتے ہیں اور بابر اعوان صاحب کو سنتے ہیں، انہوں نے جو موجودہ یہ ساری ایک کنفیوژن چل رہی ہے اس کے اوپر، اور پھر جو ایک لیگل پوائنٹس ہیں اور پولیٹیکل پوائنٹس ہیں کنونشنز کے حوالے سے، شیر افضل صاحب اپنی جگہ پر لگے ہوئے ہیں، وہ بڑے کمیٹڈ ہیں، وہ لوگوں کو پی ٹی آئی میں جوائن کرتے جا رہے ہیں اور جو ہے وہ لوگوں کا اور ووٹرز کا حوصلہ بڑھاتے جا رہے ہیں، اور انہوں نے جو ایک ایکٹیویٹی ہے اس کو جاری رکھا ہوا ہے۔ ابھی لاہور کے حوالے سے انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے، تو یہ سارے آپ کلپ سنیں گے، یعنی آج کی ویڈیو اگر پوری دیکھیں گے تو پورے ہفتے کی آپ کو معلومات آ جائیں گی۔ یہ تصحیح حکم نہ کیا گیا، میں نے اس وقت زبانی عرض کیا تھا اور جج صاحبان نے فیصلہ لکھتے ہوئے کنوکشن سسپینڈ کر دی۔ میں نے عرض کی تھی کہ آرڈر اپیلڈ اگینسٹ یعنی کنوکشن کو بھی جو ہے معطل کر دیجئے گا، وہ 7 رہ گیا، تو میں نے تصحیح کی درخواست دی ہے اور جج صاحب کو میں نے کہا جناب یہ ایسی چیز ہے جو فلوٹنگ آن دا سرفیس آف دا ریکارڈ ہے، یہ اومیشن ہے جو آرڈر میں رہ گئی ہے، اس کو کلیریکل اومیشن متصور کرتے ہوئے صرف کنوکشن کا لفظ بھی ساتھ لکھ دیں، جہاں آپ نے سینٹینس کا لکھا ہے سسپینڈڈ ہے وہاں کنوکشن اینڈ سینٹینس لکھ دیں، ایک لفظ کی صرف اضافی کرنی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن تو ایسے جیسے منتظر تھی، 5/8 کو فیصلہ کیا ہے سزا کا، 8 کو جو ہے کہہ دیا ہے کہ آپ 5 سال کے لیے نااہل ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے چونکہ اب میں نے کہا جی کہ ایک تو الیکشن کمیشن نے کہا انٹرا پارٹی الیکشنز کروائیں اور خان صاحب ہی چیئرمینی کے لیے ہیں، اور پھر میں نے یہ بتایا کہ چیئرمین اگر نہیں ہوگا تو قائد اعظم کا میں نے وہ پڑھ کے سنایا، قائد اعظم کا فرمودات جو تھے انہوں نے خود فرمایا تھا کہ پاکستان نہ بنتا اگر یہ مسلم لیگ نون رڈرلیس ہوتی، یعنی اگر یہ بغیر قائد کے ہوتی تو پاکستان ہی نہ بنتا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ پی ٹی آئی اگر عمران خان نہ ہو تو کیا پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ بین کر دیں گے، اور اگر پی ٹی آئی کو بین کرتے ہیں یا بلے کا نشان نہیں ہوتا ہے یا خان کو اگر باہر رکھا جاتا ہے تو ریاست کی وجود میں نہیں آتی ہے۔ دفعہ 7 میں ریاست کا وجود جو ہے اس وقت خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ بیرسٹر گوہر کو جو کیا گیا نامینیٹ، کیا عمران خان دوبارہ سے سیٹ سنبھال سکتے ہیں؟
کسی نے نامینیٹ نہیں کیا. میں نے خان کی بات آپ کو کل سنا دی تھی. اگر کوئی اسی طرح اس کے برعکس کلیم کرتا ہے تو ان سے پوچھیے گا. میرا بیان وہی ہے جو میں نے کل دیا تھا. ہر دن ہر لمحہ جو ہے, ہر گھڑی جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہے, اور ریاست کو نقصان ہو رہا ہے, پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے, عوام کو نقصان ہو رہا ہے. یہ کیوس اور کنفیوژن جو کریٹ کی ہوئی ہے ساری, یہ اسی وجہ سے ہے کہ خان کو جو ہے اندر رکھ کے خان کو مانے کر ان کو کہہ ہی نہیں رہا. بھائی جو خان نے مجھے کہا ہے میں نے آپ کو بتا دیا. میں کب کہا ہے کہ وہ غلط ہیں, وہ ان سے پوچھیے گا. کوئی آڈیو شاڈیو کوئی نہیں ہے میری, نہ میں نے سنی ہے, نہ میں اون کرتا ہوں. میں نے سنا ہی نہیں ہے, نہ آڈیو میری ہے. اور جو کرتا ہے ایسی حرکت وہ شرم آنی چاہیے اسے. یہ ہائی کورٹ جسٹس عبدالستار صاحب ڈیل کر چکے ہیں, اور ساروں نے لکھ کے دیا ہے کہ قانون کے تحت یہ نہیں ہو سکتی. کسی کی پرائیویسی کو آپ جو ہے اس طرح سے مشتری نہیں کر سکتے. یہ قابل مواخذہ ہے, یہ جرم ہے, سزاوار ہوگا وہ. اس لیے میں کیا اس کی جواب دے سکتا ہوں. عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے, عمران خان ہی اس کا چیئرمین تھا, ہے اور رہے گا. یہ اس کے بغیر کوئی پارٹی نہیں ہے. انتخابات سے پہلے فیصلہ کر لیں گے کہ دیکھو اللہ کو منظور جو ہوگا وہی ہوگا. لطیف کوسا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا لطیف کوسا صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے بھی یہی کہا تھا, آپ نے شاید سنا نہیں. نہیں متضاد ہیں, آپ دونوں کو درست کہہ رہی ہیں کیا؟ بالکل دونوں درست. الگ الگ بیانات ہیں. اچھا آپ کو سمجھ نہیں آئی. اچھا وہ کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے. لفظوں کا چناؤ, سنیں نا, لفظوں کا چناؤ تو سوال پوچھنے والوں کی خواہش سے نہیں کرنا چاہیے. معقول بات وہی ہے کہ عمران خان لیڈر تھے, عمران خان لیڈر ہیں, عمران خان ہی رہیں گے, عمران خان کے لوگ ساتھ ہیں, عمران خان پاکستان کی واحد امید ہیں, اور ان کو الیکشن سے کسی بہانے سے بھی باہر کرنے کے لیے جو کچھ بھی کیا جائے گا اس کو لوگ مسترد کریں گے. اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکمل خان باری صاحب, سینئر وائس پریزیڈنٹ سینٹرل پنجاب, لاہور سے تشریف لائے ہیں. شکر گزار ہوں. کنونشن کرانے جا رہے ہیں. یہ اعزاز انشاءاللہ ان کو حاصل ہوگا کہ پنجاب میں جو ہے کنونشن جو ہے ان کے طفیل ہم لاہور میں شاہدرہ کے مقام پر منعقد کر رہے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے جو ضروری قانونی کارروائی آغاز کر دیا ہے. میں آؤں گا اور یہ کنونشن انشاءاللہ پنجاب کی دھرتی پہ ہم کامیاب کریں گے انشاءاللہ. کہ اب یہ جو فنکشنز ہیں نا, یہ سارے پورے ملک کے اندر پنجاب میں بھی یہ ہونے چاہیے. تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ 1-2 دن میں آپ کو لائے عمل نظر آ جائے گا. آپ کو پنجاب کے اندر بھی لیڈ کرتے ہوئے لوگ آپ کو نکلتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ دیکھیں گے کہ پورا ملک ہی وہاں سے پھر شروع ہو جائے. لیڈ کرے گا؟ آپ لیڈ کریں گے؟ دیکھیں میں بالکل تیار ہوں, میں بالکل تیار ہوں. شیر افضل مروت صاحب نے بھی رات کو ایک اناؤنسمنٹ کی ہے لاہور کے حوالے سے. بالکل اکٹھے جس طرح بھی جو حکم ہوگا خان صاحب کا, بالکل ہم ریڈی ہیں. 100 FIR کر لیں, 200 کر لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا یہ صرف پنجاب FIR بھی تو لوگوں کے اوپر ہی ہوتی ہے نا. وکلا ہی فرنٹ فٹ پر آئیں گے یا کوئی سیاسی شخصیات بھی PTI کی کچھ عہدیدار تو ہیں پنجاب میں اس وقت؟ دیکھیں وکلا کو تھوڑی سی پروٹیکشن آپ نے دیکھی ہے نا, کہ وہاں لوگوں کے اوپر گولیاں چل رہی تھیں, لوگوں کو اٹھایا بھی جا رہا تھا, مروت کو نہیں اٹھایا گیا. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ وکیل ہیں سپریم کورٹ کے, انہوں نے جو ان کے اوپر کیسز ہوئے ہیں انہوں نے ضمانت لی ہوئی ہے, پروٹیکشن لی ہوئی ہے کورٹ سے. تو وہ پھر ایک یہ بھی ایج ہوتا ہے کہ اگر ایک وکیل کو اٹھائیں گے پھر دوسرے کو, پھر تیسرے کو, تو پھر آ کے پارٹی ورکرز یا جو لوگ, انہوں نے کہا, آج بھی انہوں نے کہا کہ جو مشکل وقت میں اس ٹائم پہ جن لوگوں نے ہرڈلز جو فیس کر رہے ہیں, ہماری پریورٹی وہ لوگ ہیں. آپ نے لاسٹ ٹائم شکوہ کیا تھا کہ الیکٹرانک میڈیا پروگرامز میں آپ لوگوں کو اب جانے نہیں دیا جا رہا. کہا جا رہا ہے کہ اب آپ PTI کے لائرز نہیں آئیں گے, لیکن رات کو آپ ٹیلر نیوز پر پرائم ٹائم شو میں بیٹھے ہوئے تھے, PTI کی نمائندگی کر رہے تھے. جی بالکل, انہوں نے بلایا ہے, 92 نیوز والوں نے بلایا ہے. ان کو ڈائریکشنز کبھی آ جاتی ہیں. مجھے بالکل حامد میر صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہمیں اوپر سے اس طرح سے پریشر ہے, اور آپ کے PTI کے لوگوں کو لینے کے حوالے سے اسپیشلی پریشر ہے. ایک دن انہوں نے لائیو پروگرام کرنا تھا 8 بجے, اور انہوں نے جو ہے مجھے پھر 7 بجے بلا لیا. کون سا کیس رہ جاتا ہے کہ جس میں دیکھیں اس کے اندر بیل بھی اپلائی کرنے کے حوالے سے وہ سوچ رہے ہیں. کھوسا صاحب اس کیس کو لیڈ کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے میڈیا کے اوپر بھی یہ بیان دیا ہے. انہوں نے یہ گزارش کی ہے کہ ہماری ایک پٹیشن سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے. وہ کون سی ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہماری درخواست ریجیکٹ کی تھی, بیل ریجیکٹ ہوئی تھی اس کیس کے اندر, تو ہم نے اس آرڈر کو چیلنج کیا تھا. اگر وہاں پر ہماری درخواست ایکسیپٹ ہوتی ہے نا, تو یہ جتنی پروسیڈنگ کی گئی ہے نا ساری اس کے اندر, وہ ساری نلفائی.